الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا ومعيننا ومغيثنا ومأوانا وملجأنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما
اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت عالم سید عالم محبوب عالم امام عالم سالار عالم روح عالم رونق عالم نور عالم مرکز محبت عالم وجہ تخلیق کائنات عالم حضور احمد مجتبیٰ پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام اور کتاب رحمت، کتاب ہدایت، کتاب اقدس، کتاب مبین، کتاب لا ریب، کتاب لا عیب، کتاب لا زوال، کتاب باکمال، قرآن کریم فرقان حمید کی سورۃ الصف کی آیت نمبر 11 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. بعد از تلاوت میرے انتہائی قابل قدر معزز و محترم سامعین و حاضرین، میرے بزرگ نوجوان اہل سنت، اہل عقیدت، اہل ملت، اہل محبت ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت آج کی میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائی. جتنا وقت، جتنی ساعتیں، جتنی گھڑیاں، جتنے لمحات میں اور آپ اس پاک اور مقدس گھر میں گزاریں، اللہ رب العزت ہر گھڑی کو، ہر ساتھ کو ہم سب کے لیے سامان بخشش بنائے، اور اللہ رب العزت اس قوم کی، اس ملت کی، اس وطن کی حفاظت فرمائے، اور بالخصوص علی الخصوص جس خطہ کو بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کی شاہ رگ قرار دیا، اس خطہ کو، اس کشمیر کو اللہ رب العزت اپنی حفظ و امان عطا فرمائے، اور ہمارے جو وہاں پہ کلمہ گو مسلمان بزرگ، نوجوان اور وہاں کی خواتین، وہاں کی مائیں، بیٹیاں، بہنیں جو اس وقت دردناک ماحول میں ہیں، اور دنیا کے اندر جس خطہ پر سب سے بدترین ظلم و ستم کے انبار ہیں، اللہ کریم ہماری ان ماؤں، بہنوں کی، بیٹیوں کی، بزرگوں کی حفاظت فرمائے، اور اس خطہ کو اور اسی طرح دیگر دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، جہاں جہاں مسلمان کلمہ گو محکوم ہیں، اللہ کریم سب کو آزادی نصیب فرمائے. عزیزان محترم، آج کی گفتگو میں نے
خاص طور پہ اسی عنوان سے منتخب کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس ہفتے کے دوران ایک طرف تو ہمارے پاکستان کے اندر ایک عجیب سا ماحول تھا، عجیب تماشا تھا، اور ہر طرف ایک افراتفری کا ماحول برپا تھا۔ سارے شہروں کے اندر ایک عجیب سا ہیجان تھا، راستوں کی بندش، آپس میں جھگڑے، آپس میں معاملات۔ اب میرا قطع نظر اس سے کہ کون سی پارٹی کہاں تھی، آپ سب جانتے ہیں، کون کہاں، کون کس طرف، کون کس سمت میں ہے، اس بات کی طرف مجھے جانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اس ہفتے کے اندر ایک اور جو بہت بڑی بات ہوئی، اور وہ ہمارے اسی بے جان کیفیت کے اندر وہ دب کے رہ گئی۔ حالانکہ چاہیے تھا اس کے اوپر آواز اٹھتی، اس کے اوپر چیخا جاتا، اس کے اوپر آواز بلند کی جاتی، اور دنیا کو بتایا جاتا کہ اس وقت شاید اس دھرتی پہ سب سے بڑا بدمعاش اور سب سے بڑا ظالم اور سب سے بڑا بدکردار جو ملک ہے وہ انڈیا ہے، بھارت ہے، جس نے ہمارے کشمیریوں پر وہ ظلم و ستم کیے ہیں کہ جس کی شاید نظیر دنیا کے اندر کہیں نہیں ملتی۔ آپ نے دیکھا ہمارے پاکستان کے اندر یا دنیا کے دیگر ممالک کے اندر یہ کووڈ کی صورت میں، کووڈ-19 کورونا کے ماحول میں چند دن کے یا چند مہینوں کے یا چند ہفتوں کے لاک ڈاؤن ہوئے، تو آج تک ہم اس کے اثرات بھگت رہے ہیں۔ معیشت کے اعتبار سے لوگوں کے جو روزگار ہیں اس حوالے سے آج تک اس کا رونا رویا جاتا ہے۔ لیکن ذرا غور تو کرو کہ جس خطہ کو 70 سال سے اسی لاک ڈاؤن جیسے ماحول کے اندر مقید کر رکھا ہے، وہاں کے لوگوں کا حالت کیا ہو۔ تو اس ہفتے کے دوران جہاں اور ظلم و ستم کی ایک لمبی داستانیں ہیں، وہاں ایک اور ظلم ہوا، اور اتنا دکھ ہوا کہ ہمارے اسلامی ریاستوں میں سے کسی نے اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائی۔ ایک طرف ظلم و ستم کی کہانیاں تو ہیں ہی ہیں، لیکن وہاں کا ایک حریت پسند، وہاں کا ایک رہنما، اور حالانکہ ہر شخص اپنا آرام چاہتا ہے، لیکن وہ شخص جس نے شب و روز آزادی کی تحریک کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگایا، اس شخص کو آج پابند سلاسل، نہ صرف پابند سلاسل کیا بلکہ انڈیا کے وہاں کی عدالت نے عمر قید، پھر 10 سال۔ وہ حریت پسند رہنما، وہ یاسین ملک، آپ نے نام سن رکھا ہے، یہ حریت پسند رہنما ہے اور ہمارے کشمیری بھائیوں کا یہ آواز اٹھانے والا ہے۔ تو اس شخص کو ایک بڑی سزا دی گئی، یوں کہیے کہ بقیہ زندگی اس کی شاید اسی پابند سلاسل میں گزر جائے۔ لیکن افسوس کہ اس کے اوپر آواز اٹھنی چاہیے تھی، لیکن نہیں اٹھائی گئی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے جو وہ مسلمان بھائی یا رہنما ہیں، انہوں نے شاید یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو، سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے۔ اور ایک آزاد زندگی ہر شخص کا حق ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو آزاد پیدا کیا، انسان اس کائنات کے اندر انسان کو آزاد بھیجا ہے، تو اس کو مقید نہیں کیا جا سکتا، محکوم نہیں کیا جا سکتا، محدود نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بدقسمتی ہے۔ حالانکہ بانی پاکستان کے یہ تاریخی جملے ہیں کہ کشمیر پاکستان کی کیا ہے، بولیے سارے، کیا ہے؟ پھر سنیے، کشمیر پاکستان کی
شارگ ہے۔ اچھا، اس تصور کو شاید ہم سمجھ سکیں نہ سمجھ سکیں، لیکن اتنا تو ضرور ہے ہمارے جسم کی بھی ایک شارگ ہے، اس کو تو سمجھتے ہیں نا۔ ہماری شارگ کون سی ہے؟ یہ۔ اب آپ ذرا غور کریں، خود اپنے جسم کی طرف توجہ کریں، یہ شارگ تکلیف میں ہو، یہ شارگ دکھ میں ہو، یہ کسی کے نرغے میں ہو، کسی کی پکڑ میں ہو، کیا خیال ہے باقی جسم سکون سے سویا رہے گا؟ آنکھ سوئی رہے گی کہ کوئی بات نہیں مجھے کیا پرواہ؟ شارگ ہی پکڑ میں ہے نا، شارگ کوئی تکلیف ہے نا۔ ارے شارگ تکلیف میں ہوگی تو پورا جسم تڑپے گا، چونکہ جسم بتاتا ہے کہ میرا تعلق اس سے ہے، اس کا تعلق مجھ سے ہے۔ شارگ میں ہوں اور میں شارگ ہوں۔ جسم کہے گا شارگ میں ہی ہوں، اور شارگ کہے گی جسم میں ہی ہوں۔ جب اس طرح کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہوتا ہے نا، گہرا تعلق ہوتا ہے، تو پھر شارگ تکلیف میں ہو تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے، سارا جسم دکھ میں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جسم آرام کرتا رہے اور شارگ تڑپتی رہے۔ تو کشمیر پاکستان کی کیا ہے؟ شارگ ہے۔ اگر وہاں دکھ ہو، وہاں ظلم ہو، وہاں ستم ہو، تو کیا خیال ہے باقی سارے ہم میٹھی نیند سوتے رہے؟ یا پھر یہ جملہ کہنا چھوڑ دیں؟ تو انہوں نے بہرحال اپنی زندگی جس طرح گزاری ہے کہ سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ ذلت کی زندگی پھر کچھ زندگی نہیں۔ اور دوسری طرف اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں، اسلام نے اہل ایمان کو تصور جہاد دے رکھا ہے، اور اس چیپٹر کو، اس مضمون کو نہ قرآن سے نکالا جا سکتا ہے، نہ حدیث سے نکالا جا سکتا ہے، نہ حضور کے غلام، حضور کے اصحاب کی زندگی سے نکالا جا سکتا ہے، نہ حریت رہنماؤں کی زندگی سے نکالا جا سکتا ہے۔ آج حالات کچھ بھی ہوں، آج حالات جیسے بھی ہوں، آج دنیا جتنے بھی عمل کی بات کرے، لیکن یاد رکھیں قرآن کے اندر اہم ترین جو چیپٹر ہے وہ تصور جہاد ہے۔ اس کو کبھی بھی قرآن سے نکالا نہیں جا سکتا، ہٹایا نہیں جا سکتا، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور یاد رکھیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث سے پاک ہے کہ جس شخص کے اندر جذبہ جہاد موجود نہ ہو، جہاد کا جذبہ موجود نہ ہو، اور اس جذبہ سے خالی اور محروم ہو، حضور فرماتے ہیں وہ منافقت کے ایک حصے پہ مرے گا، نفاق کے ایک حصے پہ مرے گا، وہ منافقت کی موت مرے گا۔ لہذا جذبہ جہاد جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ذرا تاریخ اٹھا کے تو دیکھیں نا، اللہ اکبر، تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ ہمارے بڑوں کے اندر جذبہ جہاد کیسا تھا۔ ابھی پچھلے 2 جمعے جو ہمارے وہ غزوہ احد پہ ہوئے ہیں، اور وہاں پہ کہاں بڑے بڑے نام، اب ذرا ان کے جذبے کو غور کریں، جو جہاد میں شامل ہونے کے لیے کتنے بےتاب تھے، بے قرار تھے، وہاں بچے بھی آنے کے لیے کس طرح اپنی کوششیں کر رہے تھے، اور بزرگ بھی تھے، اور ان کا جذبہ جہاد دیکھیے۔ حضرت حنظلہ جیسے عظیم شخص کو اتنا بھی نہ یاد رہا کہ میرے اوپر غسل واجب ہے، میں غسل کر کے پھر جاؤں، نہیں، جب جہاد کی آواز لگی تو یہ بھول گیا کہ میری کیفیت کیا ہے، بلکہ اس آواز پہ لبیک کہتے ہوئے میدان کارزات میں اتر آئے اور جام شہادت نوش کیا۔ قرآن کیا کہتا ہے سنیں، تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ کس طرح؟ باموالکم وانفسکم، اپنی جان کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ۔ اور آخر میں، اس آیت کے آخر میں، آج ہر شخص بہتری کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے،
یہ میرے لیے بہتر ہے، یہ میرے لیے بہتر ہے، یہ جمع کر لوں، یہ اکٹھا کر لوں، یہ حاصل کر لوں، یہ بنا لوں، اس میں پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ رسول پر ایمان لانا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب میرا رب کہتا ہے یہ راستہ تمہارے لیے بہتر ہے، ہم اس سے بزدل ہو کے اور دنیا کو جمع کرنے میں، اکٹھے کرنے میں لگے رہیں اور پھر کہیں یہ بہتر ہے، تو پھر اس طرح کا جب ماحول بن جائے تو پھر دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور بدقسمتی دیکھیے، آج دنیا کے اندر کوئی ایک محاذ مجھے ایسا دکھا سکتے ہیں کہ جہاں کوئی شخص انگلی اٹھا کے یہ کہے کہ فلاں خطہ، فلاں علاقے کے اندر مسلمان ظالم ہے اور غیر مسلم مظلوم ہے، مسلمان ظلم کرنے والا ہے اور غیر مسلم ظلم سہنے والا ہے، کوئی ایک خطہ آپ دکھا سکتے ہیں؟ نہیں۔ آپ کشمیر سے چلیں، کشمیر کو اٹھا کے دیکھیں، یا فلسطین میں چلے جائیں، یا برما کے اندر چلے جائیں، یا چچنیا کے اندر چلے جائیں، بوسنیا کے اندر چلے جائیں، شام میں چلے جائیں، دنیا کے جس حصے میں جائیں گے جہاں یہ ماحول موجود ہے، وہاں ایک ہی تصور دیکھیں گے کہ ظالم کفر ہے اور مظلوم مسلم ہے، ظالم جو ہے وہ غیر مسلم ہے اور ظلم سہنے والا وہ مسلمان ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں، قرآن نے جو تصور دیا ہے وہ تو یہ دیا ہے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جب حق آتا ہے باطل مٹتا ہے، اور اللہ کی عزت کی قسم چمکتے ہوئے سورج کی طرح ہمیں یقین ہے اسلام حق ہے، اسلام حق ہے، دین حق ہے، حضور کا کلمہ پڑھنے والا امتی حق ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کوئی شک میں بھی نہ جائے شاید خدا نخواستہ ہم ناحق ہیں یا وہ حق ہے، نہیں، یہ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح، چمکتے سورج کی طرح یہ بات یقین سے ماننی چاہیے، اور ہمارے عزم کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ دنیا کے اندر کمزور سے کمزور شخص بھی، جو شخص کلمہ محمدی پڑھنے والا ہے، اس کے مقابلے میں وہ کفر کسی نام سے ہو، وہ بدھ مت ہو یا ہندو ہو، وہ سکھ ہو یا دہریہ ہو، وہ عیسائی ہو یا یہودی ہو، اسلام کے مقابلے میں کفر کا کوئی نام بھی ہو، ارے ناحق وہ ہے، حق اسلام ہے، حق دین مصطفیٰ ہے، حق دین اسلام ہے، حق کا ماننے والا وہی ہے جس نے میرے رسول کا کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ تو عزیزان محترم، تصور تو یہ تھا کہ قل جاء الحق وزهق الباطل، جب حق آتا ہے باطل مٹتا ہے، لیکن بدقسمتی ہمارے ایمان کے اندر وہ حرارت نہ رہی، ہمارے ایمان کے اندر وہ جرت نہ رہی، ہمارے ایمان کے اندر وہ قوت نہ رہی۔ وہ کیا خوب کہا تھا کسی نے کہ وہ معزز تھے زمانے میں حامل قرآن ہو کر، اہم خار ہوئے زمانے میں تارک قرآن ہو کر، آج اگر تذلیل ہے تو اس کی وجہ یہ ہے ہم دین سے دور چلے گئے ہیں، ہم قرآن سے دور چلے گئے ہیں، ہم حدیث سے دور چلے گئے ہیں، حضور کی سنتوں سے دور چلے گئے ہیں۔ وگرنہ یاد رکھو، جب تک ہم دین کے قریب تھے، جب تک اسلام کے قریب تھے، جب تک قرآن کے قریب تھے، جب تک حدیث پہ عمل کرنے والے تھے، جب تک حضور کی سنتوں کو اپنانے والے تھے، اس وقت تک اسلام کے اندر قوت بھی تھی اور اسلام کے ماننے والوں کے پاس عزت و شان و شوکت بھی تھی۔ ہماری تسلیم صرف اسی وجہ سے ہے، وہ حرارت چھوڑ بیٹھے، بزدلی کی طرف چلے گئے اور جہاد جیسی، شہادت جیسی موت سے بھاگتے پھرتے ہیں، موت سے بچ جائیں۔ کیا ہمیں گھر میں موت نہیں آئے گی؟ کیا اپنے کاروبار پہ بیٹھے ہوئے موت نہیں آئے گی؟ کیا اپنی مزدوری کرتے ہوئے موت نہیں آئے گی؟ روز ہم کتنے واقعات ایسے سنتے ہیں، فلاں گھر سے گیا تھا واپس نہیں آیا، فلاں کو یہ حادثہ پیش آ گیا واپس نہیں آیا، فلاں کالے، موت تو آنی ہے، لیکن اگر جذبہ جہاد رکھتے ہوئے موت آئی تو اللہ کی عزت کی قسم یہ وہ موت ہے کہ جس کے اوپر موت کو بھی رشک ہوتا ہے،
جس کے اوپر خدا بھی خوش ہوتا ہے، مصطفیٰ بھی خوش ہوتا ہے۔ یہ حرارت تو رہنی چاہیے۔ یہ دیکھیں یاسین ملک جو حریت رہنما ہے، آزادی کا علمبردار ہے، آپ نے شاید میڈیا کے اندر دیکھا ہوگا، اس کا بھی گھر ہے، اس کی بھی بیوی ہے، اور اس کی بھی ایک معصوم سی چھوٹی بچی ہے۔ اسے بھی اپنا گھر پیارا تھا، لیکن اس نے سب کچھ بالائے طاق رکھتے ہوئے اگر علم جہاد اٹھایا ہے تو پھر ماننا پڑے گا اس کے اندر ایمان کی حرارت موجود ہے، اس کے اندر ایمان کی قوت موجود ہے۔ اور انڈیا جیسے بدماش ملک نے آج اس کے اوپر جو ظلم اٹھایا ہے، ظلم ڈھایا ہے، اب تک تو وہ قید میں تھا، اور 25 تاریخ کو وہ فیصلہ آیا ہے وہاں کی سپریم کورٹ کا، 25 تاریخ کو وہاں کا فیصلہ آیا ہے کہ عمر قید اور پھر 10 سال قید، یعنی 20 سال الگ ہے اور عمر قید کے 25 سال الگ ہیں۔ تو پھر نتیجتاً کیا ہے، بقیہ زندگی ساری شاید ان کی پابند سلاسل گزر جائے، لیکن بات وہی ہے، سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو، ہر حال بھی اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت نوش پی لیں گے۔ تو کشمیر ہماری شارگ ہے، یہ ہمارے بانی پاکستان کے جملے، کشمیر ہماری کیا ہے، شارگ ہے، اس کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں، اور وہاں کے ظلم کی ایک لمبی داستان ہے، یقین جانیں۔ لیکن ہمارا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ یاران جہاں کہتے ہیں کہ کشمیر ہے جنت، یاران جہاں کہتے ہیں کہ کشمیر ہے جنت، جنت نہ کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ جنت کے حقدار کبھی کافر نہیں ہو سکتے، جنت کا حقدار ہمیشہ حضور کا غلام ہی ہو سکتا ہے۔ یاران جہاں کہتے ہیں کہ کشمیر ہے جنت، اگر کشمیر جنت ہے، جنت کا عکس ہے یا جنت کا نمونہ ہے، جنت کی بہار ہے، تو پھر سن لیں جنت نہ کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ ہاں اگر ہماری ایمانی کمزوری آ گئی تو الگ بات ہے، لیکن ہمیں آج بھی یقین ہے، پہلے بھی یقین تھا کہ انشاءاللہ آخری فتح حق کی ہوگی، اور ایک دن وہ آئے گا، اگر ہم نہ دیکھیں ہماری نسلیں دیکھیں گی، ہماری اولاد دیکھیں گی، ہماری نسلیں دیکھیں گی، انشاءاللہ ایک دن وہ آنا ہے کہ کشمیر بھی فتح ہونا ہے، کشمیر بھی آزاد ہونا ہے، فلسطین بھی آزاد ہونا ہے۔ چونکہ تاریخ کے اندر یہ ادوار ہو چکے ہیں، اب بیت المقدس کی تاریخ پڑھیں، فلسطین کی تاریخ پڑھیں، یہ کئی دفعہ محکوم ہوا اور کئی دفعہ یہ علاقہ آزاد بھی ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کو 557 کو دیکھ لیں، یہی بیت المقدس اس وقت آزاد ہوا، لیکن بدقسمتی آج پھر محکوم ہے، آج پھر اسرائیل کی تسلط میں ہے، آج پھر کفر کے تسلط میں ہے۔ لیکن ابھی بھی ہمارا یقین ہے کہ چونکہ وہاں حضور کے غلام ہیں، وہاں حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہاں قبلہ اول ہے، وہاں مسجد اقصی ہے، تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب فلسطین بھی آزاد ہوگا۔ لیکن ہمارے ایمان کے اندر وہ حرارت تو رہنی چاہیے، ہمارے ایمان کے اندر وہ کوشش تو رہنی چاہیے۔ اگر وقت آئے، آواز لگے اور ہم ایسے ماحول میں ہوں کہ براہ راست ہم جہاد میں اتر سکیں، ہم میدان میں اتر سکیں، تو ہمارے اندر یہ حرارت تو رہنی چاہیے کہ انشاءاللہ وقت آیا، ضرورت پڑی اور آگے بڑھنے کا موقع ملا تو انشاءاللہ ہم بھی اپنی جان و مال کے ساتھ میدان جہاد میں اترنے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں جی؟ انشاءاللہ، انشاءاللہ، وگرنہ پھر وہ بات کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص جذبہ جہاد بھی نہ رکھتا ہو پھر وہ نفاق کی موت میں سے مرے گا، نفاق کے ایک حصے پر مرے گا۔ اور یاد رکھیں، خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک اتنی مجھے پسند ہے، یقین جانیں دل کرتا ہے بار بار وہ پڑھتا رہوں، جس میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں، اور مسلم و بخاری دونوں کے اندر موجود ہے، حضور نے خود فرمایا والذی نفسی بیدہ، اللہ کی عزت کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، میں محمد کی تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ ثم احیا ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل،
3 دفعہ اپنے یہ جملے دہرائے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پھر مجھے زندگی دے، پھر اس کی راہ میں قربان کر دوں، پھر زندگی ملے، پھر قربان کر دوں، پھر زندگی ملے، پھر اس کی راہ میں قربان ہو جاؤں۔ 3 دفعہ اپنے یہ جملے دہرائے، 3 دفعہ اپنے یہ تمنا کی۔ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعلنی فی بلد حبیبک، اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت دے۔ اور عمر کی تمنا یہ ہے کہ جب جامع شہادت ملے تو تیرے حبیب کا شہر بھی ملے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر دونوں ان کی یہ مرادیں پوری ہوئی۔ اور حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر انعامات بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص اپنا سب کچھ اس کے نام لگاتا ہے تو پھر وہ بھی تو لجپال ہے نا، وہ بھی تو لجپال ہے۔ اور وہ کتنی عزتوں سے نوازتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اور دوسرے مقام پہ فرماتا ہے ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ ایک مقام پہ کہا کہ جو میری راہ میں شہید ہو جائے اسے مردہ نہیں کہنا بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں وہ کیسی زندگی ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرماتا ہے کہنا دور کی بات ہے، سوچنا بھی نہیں، گمان بھی نہیں کرنا کہ وہ مردہ ہوا۔ مولا کیا ہے؟ بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ میں رب کی بارگاہ میں وہ زندہ ہے اور اسے میں رزق بھی عطا کرتا ہوں، خود رب کا فرمان ہے۔ اور شہید کو یہ بھی مقام ملتا ہے کہ قیامت کے دن جب یہ محشر کے اندر آئے گا، وجہ محشر کے اندر آئے گا تو جو زخمی ہو کے جس نے جام شہادت نوش کیا، جب یہ محشر کے اندر آئے گا تو اس کے جسم سے تازہ خون کے چھینٹے گر رہے ہوں، تازہ خون کے ساتھ، تازہ چھینٹوں کے ساتھ آئے گا۔ اور لوگ دور سے کہیں گے یہ ہے وہ آ رہا حضور کا غلام، محمد مصطفیٰ کا غلام، جس نے اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کر دیا، یہ ہے وہ شہید جس کو آج اللہ نے عزتوں سے نواز دیا ہے۔ اور ایک مقام پہ یہ بھی فرمایا کہ شہید وہ ہے کہ جس کو اللہ یہ بھی عزت دے گا کہ میری بارگاہ میں سب کچھ لٹانے والے اٹھ کھڑا ہو جا اور اپنے قبیلے کے 70 افراد کہ جن کو جہنم واجب ہو چکی ہے تو انگلی کا اشارہ کر، میں 70 کو چھوڑ کے جنت کا حقدار بنا دیتا ہوں۔ یہ بھی احساس ملے گا۔ اور شہید کے لیے یہ بھی احساس ہے کہ ہر شخص کے لیے، ہر عامل شخص کے لیے، وہ نمازی ہو، وہ حاجی ہو، وہ روزہ دار ہو، وہ حج کرنے والا ہو، ارے یہ کل قیامت کے حساب کے بعد جب جنت میں جائے گا تب دیدار الہی نصیب ہوگا۔ لیکن جو اللہ کی راہ میں اپنی جان تک کو قربان کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے سب کے لیے میرا دیدار جنت میں جا کے ہوگا، لیکن میری راہ میں قربان ہونے والے تیرے خون کا قطرہ زمین تک بعد میں پہنچے گا، پہلے تمہیں دیدار الہی نصیب ہو جائے گا۔ اس کو دیدار کروا دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی اس کو انعام ملتا ہے کہ جب وہ جام شہادت نوش کرتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک کر دیا جاتا ہے جیسے ماں کے بطن سے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ اور قیامت کے دن حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جنت کے اندر جنتیوں سے پوچھا جائے گا کوئی تمنا، کوئی آرزو، کوئی اور چیز ہے جو مانگتے ہو؟ تو شہداء کیا کہیں گے؟ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیں، ہم دنیا میں جانا چاہتے ہیں۔ پوچھا جائے گا کہ ہر شخص عمل اس لیے کرتا رہا، نمازی نماز اس لیے پڑھتا رہا کہ مجھے جنت مل جائے، حاجی حج اس لیے کرتا رہا مجھے جنت مل جائے، اور زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ اس لیے دیتا رہا مجھے جنت مل جائے، سخی اس لیے سخاوت کرتا رہا مجھے جنت مل جائے۔ لیکن تم جنت میں آ کے پھر دنیا میں جانا چاہتے ہو، کہاں جنت کا حسن، کہاں دنیا، کہاں جنت کی خوشبوئیں، جنت کی رعنائیاں، اور کہاں دنیا کے معاملات، تم پھر دنیا میں جانے کی تمنا کیوں کرتے ہو؟ تو شہداء کہیں گے مالک ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں جانا چاہتے، ہم تو اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر تو نے جو ہمیں زندگی عطا کی تھی،
جب اس کو ہم نے تیری راہ میں قربان کیا، اس وقت جام شہادت پیتے ہوئے جو تیرا دیدار الہی نصیب ہوا تھا نا، وہ جو اتنا لطف آیا تھا، وہ جو مزہ ملا تھا، ہم اسی لطف کو دوبارہ اٹھانے کے لیے جانا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جائیں اور پھر اسی طرح تیری راہ کا یہی طریقہ ہے کہ ہمیشہ ہمہ وقت اہل اسلام جو ہے اس کے اندر یہ ایمانی حرارت رہنی چاہیے، اور ہمارا کشمیر اگر لہو لہو ہو، ہمارا کشمیر جو شارگ ہے وہ تکلیف میں ہو، اور ہم سکون کی زندگی سوتے رہیں، تو پھر یا شاہ رکھ کے نہ چھوڑ دیں، یا پھر تڑپنا شروع کر دیں، یا پھر شاہ رکھ کے نہ چھوڑ دیں، یا پھر ان کے اگر وہاں ماں ہے تو ہماری ماں ہے، وہاں بیٹی ہے تو ہماری بیٹی ہے، وہاں کی بہن ہے تو ہماری بہن ہے، چونکہ اس کا کلمہ اور ہمارا کلمہ ایک ہے۔ جب کلمے کا رشتہ ایک ہے تو ہمارا تعلق بھی ایک ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تو ہمارا کوئی اور رشتہ ہو نہ ہو، ہمارا ان کے ساتھ ایمان کا رشتہ ہے۔ اس لیے کشمیر آج لہو لہو ہے، کشمیریوں پر آج ظلم و ستم ہیں، اور یاسین ملک جیسے آج حریت رہنما کو پابند سلاسل کر دیا گیا ہے۔ ہمیں دکھ ہے، تکلیف ہے، اور ہم انڈیا جیسے بدماش ملک کے اس عمل پہ مذمت کرتے ہیں، اور لعنت کا طوق ہے اس کے اوپر کہ جس نے آج ظلم و ستم کر رکھا ہے۔ دیکھیں پاکستان کی تقریباً 7 سے 8 لاکھ فوج ہے، پورے پاکستان کی فوج ہے، لیکن انڈیا نے صرف کشمیر کے اندر 7 لاکھ فوج بٹھا رکھی ہے، صرف کشمیر کے اندر 7 لاکھ فوج بٹھا رکھی ہے۔ تو سوچ سکتے ہیں وہاں کے لوگوں کی زندگی کیسی ہے، وہاں کے لوگوں کا دکھ کیسا ہے، تکلیف کیسی ہے۔ چند ہفتے ہم لاک ڈاؤن کے ماحول میں رہے، آج تک اس کا رونا رو رہے ہیں، لیکن وہاں 70 سال سے یہی ماحول موجود ہے۔ لیکن ہم دعا گو بھی ہیں کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب کشمیر آزاد ہوگا، وہ وقت آئے گا جب کشمیر آزاد ہوگا۔ اور بڑے خوبصورت جملے اس کے حوالے سے ایک شخص نے کہے، کہتا ہے سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے، یا جام شہادت پی لیں گے۔ ہم راہ وفا کے مجاہد ہیں، منزل پہ جا کر دم لیں گے، وہ سنگ گراں جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے۔ یہ بات اجاں ہے دنیا پہ، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں۔ یہ بات ہے اجاں ہے دنیا پہ، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے، یا جام شہادت پی لیں گے۔ اللہ کریم آج کی ویڈیو اور آپ کی حاضری قبول فرمائی، آمین۔ وصلی